السلام علیکم میرے پیارے مسلمان دوستو، دیش بھر کے مسلمان دوستو، دنیا بھر کے مسلمان یارو دوستو، ہم آپ کو بہت اہمیت بات بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھو میرے یارو دوستو، ہم مسلمان جو ہے یہ دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے۔ ہمارے مسلمان سماج کی بات ہے۔ ہمارے مسلمان سماج میں دعوے دار کروڑوں ہے نا دوستو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام سے محبت رکھنے کا، محمد سے محبت کرنے کا دعوے دار کروڑوں ہے، اربوں ہے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور کافروں نے، ظالموں نے یہ جانا ہے کہ مسلمان سماج میں دعوے دار زیادہ ہے، کام کرنے والا کم ہے۔ دعوے کرنے والا مسلمان زیادہ ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے والا مسلمان مومن بہت کم ہے۔ تبھی تو کافر جو ہے، مشرک جو ہے، اسلام کے دشمن جو ہے، کہیں شکل میں، کہیں روپ میں ظلم ڈھاتے ہیں مسلمانوں پر، کئی قسم کے آئین بناتے ہیں، غلط آئین بناتے ہیں تاکہ مسلمان پریشان ہو، مسلمان مٹ جائے، یہ کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں جو ہے ہمارے مسلمان سماج کا بہت کمیاں ہے، بہت کوتاہی ہے، بہت جو ہے جاہلیت ہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں، جانا چاہتے ہیں جنت میں جانے کا خواہش رکھتے ہیں، پر ہمارا زیادہ تر کام جو ہے، زیادہ تر مسلمانوں کا زیادہ کام جو ہے وہ شیطان کا اطاعت ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پر عمل نہیں کرتے، صرف زبانی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب سنت کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، سال میں ایک دو دفعہ جلسہ مناتے ہیں، جلوس مناتے ہیں اور خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا خوشی ہر مومن مسلمان کو ہے، اور ہر مومن مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ مومن مسلمان کا پہچان ہے، یہ عاشق رسول کا پہچان ہے کہ ہمارے رسول دنیا میں جس دن آئے تھے، اللہ نے رحمت بنا کر ہمارے درمیان، ہم انسانوں کے درمیان جس دن بھیجا تھا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نعمت ہے، پر ہم اس کی خوشی منائیں، اللہ سے شکر ادا کرے اور اللہ کی حکم کو پورا کرے، روزہ رکھے، نفل عبادت کرے اور صدقہ کرے، سارے نیک کام کرے، دل سے خوش ہو جائے۔ گھر میں اپنے پریوار کو کچھ اچھا بہترین کھانا لا کے کھلائے، اپنے پریوار کو، اپنے محلہ والوں کو، غریب مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ سارے نیک کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں جو خوشیاں منائی جا رہی ہے، ہمارے دیش بھر میں، ہمارے راجیوں میں جو خوشیاں منائی جا رہی ہے، یہ خوشیاں تو خود خوشی ہو رہی ہے۔ یہ خوشی نہیں ہے، یہ خود خوشی ہے۔ یہ خوشی سے جھومنا، ڈی جے لگا کر کے، ہیپی برتھ ڈے محمد لکھ کر کے جو ہے کیک کاٹنا، اور ایسے بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں ہمارے مسلمان سماج کے کچھ بڑا جاہل، جو خود کو عالم کہتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، ایسے بہت ظالموں کا فوج ہے، ظالموں کا جھنڈ ہے ہمارے سماج میں، ہمارے دیش میں، ہمارے راجیوں میں، ہر دیش میں ظالموں کا جھنڈ جو
خود کو عالم بتاتے ہیں، اپنے نام کے آگے کتنی ڈگریاں لگاتے ہیں، لگا کر کے جو ہے ظلم کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، کفری کر رہی ہے، خوشی سے خود خوشی کر رہی ہے، اور خود خوشی کرنا اسلام میں حرام ہے، حرام جی، خود خوشی کرنا، سوئسائڈ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو میرے یارو دوستو، ہم کم علم رکھنے والے ہیں، پر اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے جتنی دین اسلام کی علم ہمیں دیا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ علم جو ہے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش تو ہم کرتے رہیں گے موت تک، اور جتنا علم دین اسلام کے بارے میں جتنا صحیح علم ہمارے اندر نہیں ہے، جو ہمیں سیکھنی چاہیے، جانکاری کرنی چاہیے، ہم اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے زیادہ جاننے والے جو ہے، ہم سے زیادہ جاننے والے عالم علماء جو ہے، اس سے ہم دین اسلام کی اور بھی بہت سارے علم ہم سیکھیں گے، جانکاری کریں گے، اور اس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری کوشش ہے، نیت ہے دوستو۔ تو اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہماری کوشش کو کامیابی میں بدل دے، ہماری کوشش میں اللہ ہم کو کامیاب کرے۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، آج ہمارے دیش بھر میں، ہماری سماج میں، مسلمان کے سماج میں کتنی رنگ رلیاں منائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے خوشی میں۔ تو آج ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، دیہات میں دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جلوس نکال کے جاتے ہیں، کچھ بچوں کو اکٹھا کر کے 100، 150، 200 چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8-10 سال سے لے کر 14-15 سال کی چھوٹے چھوٹے بچی کو لے کر کے، اس میں سے کچھ بڑے ہوتے ہیں جو جلوس نکال کے جاتے ہیں، اور ہماری وہ سارے جان پہچان ہے، اب ہمارے رشتہ دار میں ہے۔ تو میرے یارو، ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو ہے سارے بچہ یا پھر جو بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے 100 میں سے 10 بڑے ہوتے ہیں جلوس میں، ہمارے دیہات کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے بدعت کرنے میں ماہر ہے، بدعت کرنے والے سارے کے سارے ہیں، 5 وقت صلاۃ ادا کرتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بدعت کو مانتے رہتے ہیں، بدعت پہ ناچتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اور سارے بدعت سے ہی شروع ہو کر کفری تک ختم ہوتی ہے، منافق میں جاتے ہیں جی، سارے غلطیاں اسی کا اندر ہے جی۔ تو ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کی شروعات چھوٹی سے ہوتی ہے، بڑا آکار لے کر جو ہے بڑا برائیوں تک جا کر ختم ہوتی ہے، چاہے کسی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو جی۔ تو ہمیں جو ہے دین اسلام کی بارے میں زیادہ جانکاری کرنی چاہیے، دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرنی چاہیے، پھر اس پر جو ہے ہمیں عمل بھی کرنی چاہیے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم امت محمدی ہے، اعلیٰ نبی کے اعلیٰ امت ہے، اشرف النبی کے ہم اشرف الامت ہے، خاتم النبی کے ہم خاتم الامت ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی ہی امام الانبیاء ہے، تمام کائنات کا، سارے سرشٹی جگت کا نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، جس تک ہماری ویڈیو بات ہماری پہنچ رہی ہے، آپ ہماری بات کو غور سے سنا کرے، اس پر غور کرے، ہماری بات کو سمجھا کرے۔ اگر ہماری باتوں سے آپ کی دل دکھتا ہے، دل کو چوٹ پہنچتی ہے، ہماری بات کو سمجھو، ہو سکے تو ہماری کہیں غلط ہو جائے، باتوں میں ہو سکتا ہے، کچھ صحیح باتوں سے انسان بگڑ جاتا ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے، تو کچھ اگر غلطی ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہے، اللہ کے واسطے معاف کر دو میرے دوستو، معاف کرنے والا انسان کو اللہ پسند کرتی ہے۔ تو
ہم ہر اعتبار سے کمزور ہے، دربل ہے، جاہل بھی ہے، اور ہم گناہ گار ہیں، تو غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ تو میرے یارو دوستو، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اگر ہماری بات آپ کو صحیح سمجھ میں آتا ہے، صحیح لگتا ہے، تو اس پر عمل کیجیے گا دوستو۔ تو آج کی دور بڑی مصیبت کی دور ہے۔ اس مصیبت کی دور میں، اس کٹھن پرستھتی میں ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں ایکتا بنائی رکھنی ہے۔ ہم مسلمانوں کو ایک ہونا ہے اور نیک ہونا ہے، تب اللہ کی مدد ہمارا ساتھ ہوگا۔ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزاریں گے، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور اللہ کی حکم کو، اللہ کی حق جان کر ہم اپنا کرتویہ پورا کریں گے، تو اللہ کی مدد ہمارا ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، ایک نیک انسان بنو، نیک مومن مسلمان بنو، فرما بردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنو۔ بدعت چھوڑ دو، بے دینی چھوڑ دو، اپنے گھر میں دین اسلام کی تعلیم شروع کرو، اپنے گھر کی بچہ بچی کو، اپنے بیٹا بیٹی کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دو، دین اسلام کی مذاکرہ اپنے گھر میں کرو، تاکہ ہلاکت سے، جہنم سے، دنیا کی مصیبت سے، آخرت کی مصیبت پریشانی سے ہم بھی بچ جائے اور ہمارا نسل بھی بچ جائے۔ یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ جی، تو میرے یارو، سمجھدار ہو تو سمجھ جاؤ، اگر نہ سمجھ بنو گے تو نقصان اپنا ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا، اپنے پریوار کا نقصان ہوگا۔ تو میرے یارو، اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، دین اسلام کی صحیح سوچ سمجھ نصیب فرمائیں، اور حق راہ پر، دین اسلام کی راہ پر موت تک چلنے والا بنائیں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم دوستو۔